الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ دوستوں، کل زور سے میری طبیعت خراب ہے، سانس کی تکلیف ہے، رات بہت زیادہ تھی، 3 بجے جا کر کچھ طبیعت بہتر ہوئی. ناغے سے بچنے کے لیے مجلس کا انعقاد کیا ہے. قریب دوست اور دور سے دوست آتے ہیں، کم از کم آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات ہی ہو جائے، ایک دوسرے کو دیکھ ہی لیں، دیکھنے کا بھی فائدہ ہوتا ہے. کہتے ہیں نظر جس چیز پر پڑتی ہے اس کا اثر لے کر لوٹتی ہے. اگر اچھی چیز پر پڑے گی تو اچھا اثر لے کر آئے گی، بری چیز پر پڑے گی تو برا اثر لے کر آئے گی. پاکیزہ چیز پر پڑے گی، پاکیزگی قلب میں آئے گی. ناپاک پر پڑے گی، ناپاکی آئے گی. ہمارے دادا مرشد شاہ عبد الغنی پھول پھول رحمۃ اللہ علیہ راستہ گزرتے تھے، تانگا تھا حضرت کا، اپنا تانگا رکھا ہوا تھا، تو کوچوان تھا، وہ تانگا چلاتا تھا، تانگے پہ سفر کرتے تھے. پھول پور جہاں میرے شیخ نے 10 سال اپنے شیخ کے ساتھ گزارے، وہاں سے سرائے عالمگیر جاتے تھے، ایک جگہ تھی، وہاں مدرسے میں پڑھاتے تھے بخاری شریف. تو حضرت تلاوت کرتے رہتے تھے، 5 سپارے راستے میں پڑھ لیتے تھے. تو کہیں گوبر نظر آتا، پخانا نظر آتا تو آنکھیں بند کر لیتے تھے کہ بھی اس کا بھی دل پر اثر ہو جاتا ہے کہ دل ایسے شفاف تھے. حالانکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے شرن جس کو دیکھنا منع، لیکن جن کے دل پاک ہو جاتے ہیں، جن میں پاکیزگی آ جاتی ہے، جن کی روحوں کے اندر انوارات آ جاتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی چیز کا بھی اثر محسوس کرتے ہیں. گجرات کو تو اس لیے محسوس نہیں ہوتا کہ فالج ہو گئے ہمارے دل پر. فالج والے آدمی کو آپ سوٹی ماریں، سوئی چبھائیں تو کچھ نہیں ہوگا. یہ کوئی دلیل اس بات کی کہ وہ تکڑا ہے؟ دلیل ہے کہ بیمار ہے. اگر یہ زندہ ہوتا تو چھوٹا سا کانٹا بھی اس کو تکلیف دیتا. معلوم اس کا وہ عضو مر چکا ہے. جب انسان کا دل مر جاتا ہے تو اس کو کچھ محسوس کرتا ہے، ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، آپ ہمیں ڈراتے، نظر نہ ڈالو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا. وہ اس لیے کہ دل مرتا ہے. جب دل مر گیا تو اس کو تو کچھ نہیں محسوس ہوگا. جس کا دل زندہ ہے اس کو پتہ چلے گا ابھی اس کا مجھ پر کیا اثر آ رہا ہے، آنکھ کیا لے کر لوٹ رہی. اچھی چیز کو دیکھتی ہے. اس لیے خانہ کعبہ کے دیکھنے کو بھی ثواب قرار دیا. 10 نیکیاں ملتی ہیں خانہ کعبہ کو.
جب دیکھو گے 10، جب دیکھو گے 10. آپ نے دیکھ لیا پھر نظر جھکا لی وظیفہ کرنے، پھر دیکھ لیا پھر 10، ہر دیکھنے پر 10 مل رہی. کیوں؟ اس لیے کہ پاکیزگی اور عظمت قلب میں آ رہی. عالم کو دیکھ رہا ہے، پاکیزگی قلب میں آ رہی، اجر و ثواب مل رہا ہے. آب زمزم کو دیکھ لیا. آب زمزم پینے کی سنت یہ ہے کہ پہلے اس کو دیکھو، پہلے دیکھو پھر پیو، کیونکہ اس کو دیکھنے سے بھی نور آئے گا تمہارے. یہی روزہ اقدس پر ہے کہ میری قبر مبارک کو آ کر دیکھو، اے ایسے ہے وہ ہے کہ زندگی میں تم نے میری زیارت کر لیا. اندازہ کیجیے کتنی بڑی عزت مت ہے. من زار قبری بعد وفاتی کانہ زارنی فی حیاتی. معمولی بشارت نہیں ہے. اور یہ حدیث کے اوپر علامہ قطب الدین نے بڑی بحث کی اور ثابت کیا ہے کہ بالکل صحیح روایت ہے، کوئی اس پر رد نہیں کر سکتا. یہ حدیث اور دوسری حدیث کے من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جس میرے امتی نے حج کیا اور میری زیارت آ کر مدینے میں نہیں کی میری خبر کی، اس نے مجھ سے بے وفائی کی. اور یہ روایت کہ من زار قبری بعد وفاتی کانہ زارنی فی حیاتی، کہ زندگی میں میری زیارت. کانہ کاف لگا تو گویا یعنی اجر و ثواب اور انوارات اور برکات کے اعتبار سے میری زیارت کی طرح ہے. صحابہ اکرام نے تو براہ راست کی، لیکن تمہیں براہ راست تو نہیں ملے گی، لیکن میرے قبر کے انوارات میری ان کی زیارت سے ایسے مل جائیں گی گویا کہ میری زیارت. تو میرے دوستو، اللہ کی محبت میں ایک دوسرے کو دیکھنا اور ملاقات یہ معمولی بات نہیں ہے. آج تو چیز ملتی بھی نہیں. ہر آدمی قرض لیے ہوئے، قرض کی بنیاد پر ملاقاتیں ہیں. زیادہ اغراض کی بنیاد پر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں. الخلاء یوم بعض لباس عدو، قرآن نے کہا الخلاء الف لام لگا ہے. تمام دوستیاں دنیا میں جتنی بھی دوستیوں کی قسمیں، بے شمار قسمیں دوستیوں، قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائیں گی. ہر ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، کیونکہ مل کر خدا کو ناراض کیا. وہ اس سے ڈرے گا، اس سے جیسے چور چور سے ڈرتا ہے. یار وہ میری شکایت نہ کر دے، میرے خلاف گواہی نہ بھگت جائے. اس لیے وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھی مجرم ہوتے ہیں، لیکن وہ وعدہ معاف کر کے اس بڑے کو پھنسانے کے لیے وعدہ معاف گواہ. سب دشمن. الا المتقین، فرمایا تقوی کی بنیاد پر، اللہ کی بنیاد پر جن کی دوستیاں ہوں گی وہ ایک دوسرے کے سفارشی ہو جائیں. اللہ یہ دیکھو آپ نے مجھ پر کرم فرمایا، میرا دوست ہے. اللہ فرمائے گا اپنے پیاروں کی سفر پر، جو تیرا دوست ہے ہمارا بھی دوست ہے، چل لے جا، چل بخش دیا. او ماشاءاللہ. الا المتقین، یعنی معلوم کہ دوستی کے لائق کون ہے؟ متقی لوگ ہیں. نے کہا کہ لا یاکل طعامک الا تقی، کہا کہ تیرا کھانا نہ کھائے متقی آدمی مگر متقی آدمی، اور تیرا بیٹھنا نہ ہو لا تصاحب الا تقیا، مگر نہ بیٹھ کسی ساتھ مگر متقی لوگوں کے ساتھ بیٹھ. دنیا میں بھی ان کی برکتیں اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی ان کی وجہ سے عجیب و خیر و برکات کے دروازے کھلے تھے ان کی دوستی کی وجہ سے. میرے دادا مرشد حضرت مولانا شاہ ابرولک صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے آخری خلیفہ تھے. بہت زیارت کی اللہ الحمدللہ، ان کے بیانات سنے، ان سے خاص دعائیں لی. حضرت نے بھاول نگر آنے کا بھی ارادہ فرمایا تھا، اور جب کوئی ارادہ بھی کر لینا بزرگ تو تب بھی کام اس علاقے کا ہو جاتا ہے. یاد رکھو میری بات، یہ بڑی قیمتی بات بتا دو. ارادہ بھی کافی ہوتا ہے، ارادہ کر لے، کیونکہ ارادہ ہی توجہ ہے. بس ان کی توجہ ہو گئی، دریا کا پانی آ گیا. خود آ جائیں گے تو نور لانا نور ہے، ورنہ ارادہ کافی ہے. یاد رکھو کہ جب وہاں جانا ہے وہاں پیغمبر اسلام کے حدیث سے ارادہ فرمایا فلاں جگہ سے یاد کیا، راستے کھل گئے. او خیر و برکات، سب آگے مسلمان ہو گئے. قبیلہ دوس کے لوگ حضرت ابو ہریرہ جس قبیلے سے،
ابو طفیل دوسی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام میں سب سے آخر میں انتقال کرنے والے، مدینہ شریف۔ حضرت ابو ہریرہ کو یہ لے کر آئے تھے، ابو ہریرہ کو یہ لے کر آئے تھے وہاں سے، تو گئے، بہت تبلیغ کی، کسی نے نہیں سنی۔ ابو ہریرہ ہاتھ آئے، بندہ کتنا قیمتی ہاتھ آ گیا، جو آ کر مدرسوں کی بنیاد جس کی وجہ سے پڑ گئی۔ یہ جو مدرسے ہیں، مدرسوں کا جو پہلا طالب علم ابو ہریرہ ہے، صفہ کا طالب علم، یعنی جو مستقل رہائش کرنے والا۔ ویسے تو مدرسہ شروع سے قائم تھا، یاد رکھو، ہجرت کے مسجد کے ساتھ ہی مدرسہ بنا دیا تھا، لیکن ہاسٹل کا جو نظام ہے نا، ہاسٹل کا، یہ ابو ہریرہ کے بعد شروع ہے سن 7 ہجری میں۔ یہ نہیں کہ مدرسہ پہلے مدرسہ تھا، وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے، لیکن مقامی لوگ تھے، مہاجرین انصار، تب قرآن پڑھتے تھے، لیکن بوری بستر ڈال کر پڑ گئے وہاں، جس پر حضرت تھانوی فرماتے ہیں مجھے اشکال ہوا کہ ابو ہریرہ ہر وقت چمٹا لیتا تھا، اور رسول اللہ نے فرمایا کبھی کبھی ملا کرو تو محبت بڑھتی، اور ابو ہریرہ ہر وقت چمٹا لیتا تھا، کہتا کن تو الزم النبی، رسول اللہ کے پیچھے پیچھے ہر وقت چمٹا لیتا تھا۔ تو مجھے اشکال ہوا کہ حدیث کے خلاف ان کا تو عمل ہے۔ تو میں مصنوی شریف کی جب شرح لکھی حضرت نے، کلید مصنوی کے نام پر حکیم الامت تھانوی کی شرح، اور میرے شیخ عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب نے معرف مصنوی کے نام سے مختصر لکھی، پڑھنے کے لائق، اللہ کے عاشقوں کو پڑھنی چاہیے کتاب، روزانہ 20 منٹ کم از کم کسی اللہ والے کی کتاب پڑھنی چاہیے، ان میں یہ بڑی عجیب کتاب ہے معرف مصنوی، آگ بھری ہوئی اس کے اندر، کلید مصنوی تو 20 جلدوں میں۔ تو میں میرے سامنے ایک شعر آیا تو بس میرا اشکال حل ہو گیا۔ مولانا رومی نے ایک جگہ پر بیان کیا کہ نیز زرغبن وظیفہ ماہیاں، کبھی کبھی دریا کی زیارت کرنا مچھلیوں کا وظیفہ نہیں ہے کہ کبھی کبھی دریا پر سیر کرنے جائیں، ہم تو جاتے ہیں کبھی کبھی سیر کرنے، چلو بھائی دریا کی سیر کریں، مچھلیاں ایسے نہیں کر سکتی کہ کبھی سیر کرنے جائیں، کہ بے دریا نہ دان ان سے جان، کیونکہ دریا کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتی، ان کو تو ہر وقت رہنا، چمٹی ہوئی ہے، لیکن میں اور آپ کبھی کبھی جائیں، ہم اگر ہر وقت جائیں گے تو ہمارا کام کا حرج ہوگا، کبھی کبھی جائیں مچھی کا شکار کریں، کبھی کبھی جائیں، ہم اسکول پڑھتے تھے، اتوار ہوتی تھی تو ہم دریا پہ پہنچ جاتے تھے مچھلی شکار کرنے، اکثر کچھو کم ہی آتے تھے، کچھوے، کچھو بڑا ہوشیار ہوتا ہے، ٹانگ کے نیچے دبا کر جب وہ کنڈی کے اوپر سے سارا مال کھاتا ہے تو بندہ سمجھتا ہے کہ بھائی کوئی چیز نہیں لگی، جب کھینچتا ہے تو کنڈی بھائی کھا کون گیا، یہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے، اس کو پاؤں کے نیچے رکھ لیتا ہے پھر کھاتا ہے تاکہ اس کی حرکت باہر محسوس نہ ہو۔ مچھلی بیچاری سیدھی سادھی ہوتی، وہ ایسے منہ مار دیتی، پکڑی جاتی۔ مولانا رومی نے اس سے بڑی پیاری مثال دی کہ اگر کوئی مچھلی کو باہر نکالے تو تڑپتی ہے، وہ تڑپ تڑپ کر اگر اپنی اس تڑپ کے دوران پانی میں واپس چلی گئی تو اس کی زندگی ہے، اور جتنی دیر کرتی جائے گی اس کے اندر جان نکلتی جائے گی اور اس قابل نہیں رہے گی کہ دوبارہ دریا میں جا سکے۔ کہا کہ دوست اگر تجھ سے گناہ ہو جائے تڑپ تڑپ کر دریائے قرب میں واپس چلا جا، دیر کرتا جائے گا تیری روحانی موت آ گئی۔ اس سے ایک مثال کی طرف روحانی موت باقی ہوئی ہے، گر نہیں ہوگا، چلے فوراً گناہ کے بعد سب سے پہلے توبہ کی فکر کریں، ابھی دریائے قرب کے بالکل قریب ہو، تم 2-4 دفعہ تڑپو گے، پھر مچھلی کی طرف آؤ، نہیں واپس چلے جا، زندگی برقرار ہے۔ گو یار کر لوں گا توبہ، یار تھوڑا سا اور مزے کر لوں، اور مزے کر لوں، روحانی موت واقع ہو جائے گی، توفیق توبہ سلب ہو جائے گی، پھر چاہے گا بھی یار، دل تو چاہتا ہے۔ میرے شیخ نے خود ایک آدمی کا لکھا، اس کو زندگی میں لوگ کہتے حضرت کے محلے کا تھا، لوگ کہتے تھے یار توبہ کر لے تو تیری عمر بھی کتنی ہو گئی، تو پھر بھی اسی کاموں میں، فضول کاموں میں اور حرام کاموں میں پڑا، کر لوں گا یار، تمہیں کیا جلدی ہے؟ کہ جب موت کا وقت آیا، ہسپتال میں تھا، لوگ کہتے تھے یار توبہ کر لے، کہتا ہر لفظ نکلتا ہے یہ جو تم بول رہے ہو نا تو میرے کو گلا پکڑ لیتا ہے، نکلنے نہیں دیتا میرے کو، یہ لفظ نہیں نکلتا جو تم کہہ رہے ہو، باقی سب لفظ نکلتے ہیں، روٹی پانی سیب چائے، لیکن یہ لفظ نہیں نکلتا جو تم کہہ رہے ہو۔ یہ تھوڑی ہے، عجیب مثال سمجھا۔
تو فرمایا کہ نیت ذرغبن وظیفہ ماہی، مچھلیوں کا وظیفہ نہیں ہے کہ کبھی کبھی دریا پڑتا ہے، کیونکہ بے دریا نہ دان ان سے دا، کیونکہ دریا کے بغیر تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ تو پھر فرماتے ہیں نیت ذرغبن وظیفہ عاشقاں، یہ کبھی کبھی زیارت کرنا یہ عاشقوں کا وظیفہ نہیں ہے، یہ تو عام تعلقات کی دنیا میں ہے، عاشقوں کے لیے تھوڑی۔ نیت ذرغبن وظیفہ عاشقاں کہ سخت مستسقیست جانے صادقاں، کیونکہ عاشقوں کی جان اتنی پیاسی ہوتی ہے کہ ہزاروں بار بھی زیارت کرنے ان کا پیٹ نہ بھرے۔ رسول اللہ نے دیکھا، تشریف فرما ہے، دروازہ مسجد کا کھلتا ہے، کوئی چھاتی مارتا ہے، جھانکتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ میں بلاؤ نے کون ہے بھائی، کیا بات ہے، کیا کر رہے ہو تم، بچوں والا کھیل کر رہے ہو؟ کہا کہ رونے لگا، حضرت میں گھر جاتا ہوں میرا دل نہیں لگتا، میں پھر آ جاتا ہوں آپ کی ایک نظر دیکھ، پھر میں چلا جاتا ہوں، پھر میں آتا ہوں۔ یہ نیز ذرغبن وظیفہ عاشقاں، عاشقوں کا وظیفہ نہیں۔ یہ عام تعلقات میں ہے کہ انسان بہت زیادہ آئے جائے نہیں، رشتہ داروں کا بہت زیادہ آئے جائے نہیں، دوست احباب کے زیادہ آئے جائے نہیں، وہ کہیں گے یار رضان نہیں ٹور پہنتا ہے، تم تو نہیں کہو گے تمہاری بیگم کہی، اور آگے اچھا آ گیا ہوں میں روٹی پکاؤ دے کرو جاؤ جی، انہوں گھرے کوئی کام نہیں ہے، بیگم کہی۔ نیز ذرغبن وظیفہ سخت مستفیض جانے صادقہ، حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رہتے، بہت بڑے اللہ والے گزر گئے، بڑے صاحب کرامت بزرگ ہیں، یعنی اتنے صاحب کرامت بزرگ ہیں کہ ان کے وضو کے پانی سے جو گھاس اگتی تھی، اس گھاس کو لوگ تانبے اور لوہے کے برتن پر ملتے تھے تو سونا بن جاتا تھا۔ اس لیے حضرت کی خانقاہ کے ارد گرد لوگوں کو جمگٹا لگا رہتا تھا کہ یار کوئی پودا وہ مل جائے، اور حضرت کے اندر 500 مریدین ہوتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 105 سال عمر کی، حضرت 105 سال کی عمر کی، تو ان کے شیخ تھے شاہ آفاق رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت عالم بھی تھے، مدرس تھے، پہلے تو تدریس کرتے تھے، بعد میں جب عشق کی دنیا میں کھوئے تو پھر اللہ نے ان کو عجیب مقام دیا۔ دو کام حضرت کے ہوتے تھے، یا بخاری شریف پڑھاتے رہتے تھے بیٹھے ہو، یا تلاوت کرتے رہتے تھے، اور بخاری بس سبق بس حدثنا حدثنا حدثنا، لوگ آ کر بیٹھ اسی میں نسبت تقسیم ہو جاتی تھی، جو بھی جاتا تھا تو صاحب نسبت ہو جاتا تھا۔ حضرت یہ بخاری کے سبق کا ذریعے نسبت دیتے تھے اور یہ تلاوت کرتے رہتے تھے، کہتے تھے جنت میں حوریں جب آئیں گی تو میں کہوں بیویو قرآن سننا ہے تو میرے پاس بیٹھو، ورنہ اپنا کام کرو، ہمیں قرآن سے اتنا پیار ہے۔ بلکہ ایک رامپور کے شیخ الحدیث آئے، حضرت کی بہت مشہور تھے، بڑی شہرت کی، حضرت بڑے دور دور سے حضرت کی زیارت کے لوگ آتے، تو آئے تو وہ بخاری شریف، بخاری آگے بخاری شریف آگے، اچھا سب کو جو بیٹھا ہے سب حدثنا چل رہا ہے، کسی کی تو کوئی عالم ہے نہیں ہے، سب بس اصل میں کام ہوتا تھا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جہاں نسبت کھانے بھی قسم ہوتے ہیں، دسترخوان پہ آپ بیٹھ گئے، حضرت کے ساتھ کھانا کھا لیا، کام ہو گیا، بس کام بن گیا۔ یہ عجیب ہے، اللہ والوں کا عجیب معاملہ ہے، یہ مختلف بزرگوں کے مختلف انداز ہوتے ہیں کہ کیسے نسبت منتقل کرنی، اسی میں کام ہو جاتا۔ تو وہ آ کر بیٹھے، حضرت بخاری شریف آ، تو دل میں سوچنے لگے کہ یار یہ صوفی صاحب بزرگ کہاں بخاری کی ہماری تحقیقات، یہ وہ جیسے اپنے تحقیق پر ناز ہوتا ہے علماء، وہ یہ بیچارے حدثنا چلا رہے ہیں، اور یہ پڑھنے والے تو سب عام لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی مولوی ہوگا بیچارہ اس میں سے یہ طالب علم۔ تو حضرت بڑے صاحب کشف تھے، سبق روک دیا، کہا مولانا آپ تو شیخ الحدیث ہیں، آج تو آپ پڑھا دیں۔ تو وہ بھی جلدی سے تیار ہو گیا، اللہ معاف فرمائے، بعض کے دل میں اتنا وہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں کی چیز ہوں، اچھا جی ٹھیک ہے جی، بیٹھ گئے، حضرت نیچے بیٹھ گئے، کتاب سامنے، اب زبان ہی نہیں اٹھ رہی، حضرت مولانا صاحب کی زبان ہی نہیں اٹھ رہی، وہ حدثنا ہی نہیں منہ پہ آ رہا، بڑی دیر کوشش کرتے رہے حدثنا پڑھنے کی، تو حدثنا نہ پڑھا، تو حضرت
کہنے لگا حضرت نہیں میں نہیں پڑھا سکتا. فرمایا کہ آپ نے ابھی تک بخاری کا جسم دیکھا تھا، آج میں نے اللہ سے کہا ان پر بخاری کی روح بھی کھول دے تو آپ سے وزن نہیں اٹھا. ایک قرآن کے الفاظ ہیں، ایک ان قرآن مجید کے الفاظ میں روحانیت ہے. قاری لالہ کا بڑا مشہور قصہ ہے. قاری لالہ ہندوستان کے بہت بڑے قاری ہیں، بہت بڑے قاری ہیں، اللہ نے ان کا بڑا نوازا. ایک بار گاؤں میں گئے تو ایک نابینا قاری صاحب سنا، یا نابینا قاری صاحب رہتے ہیں، تو ان سے ملاقات کی. تو نابینا قاری صاحب نے ان کو دیکھا ہوا نہیں تھا، ان کا ذرا قرآن سناؤ. تو قاری لالہ رحمۃ اللہ قرآن سنایا. کہا ہو نہ سکے یہ قرآن تو قاری لالہ ہی پڑھ سکتا ہے. اور کہا میں قاری لالہ ہی ہوں. تو کہتے ہم بھی سناتے سورہ یاسین شروع کی تو برتن ہلنے لگ گئے، ان کے برتن گھر میں برتن ہلنے لگ گئے زور زور سے. ان کا یہ کیا ہے؟ قاری لالا تو نے الفاظ پڑھے ہیں لیکن الفاظ کے اندر جو کشش ہے، روحانیت ہے، وہ ہماری زبان اس کو بھی ادا کرتی ہے. یہ بھی مست ہو جاتے ہیں جن کو تم بے جان سمجھتے ہو. انہوں نے کہا اگر مجھ سے بخاری نہیں پڑھائی جاتی، بخاری پڑھائی. تو حضرت اپنے شیخ شاہ آفاق رحمت اللہ علیہ کی روزانہ 100 بار زیارت کرتے تھے، 100 بار. حضرت مدرسے پڑھا رہے ہوتے تھے، تھوڑی دیر چھٹی چلے جاتے اور حضرت کو دیکھ کے پھر واپس آ جاتے، دیکھ کے پھر واپس آ جاتے. نیز الغبن وظیفہ عاشقہ، کبھی کبھی ملاقات عاشقوں کا وظیفہ نہیں کہ سخت مستفیض جانے صادقہ. بہرحال میرے دوستو، اللہ کے لیے تعلق رکھنا، اللہ کے لیے ملاقات کرنا، اس زمانے میں کہیں مل جائے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. اسی سے مولا ملتا ہے. کونوا مع الصادقین یہی ہے، سچوں کے ساتھ رہو، اخلاص کے ساتھ رہو. اغراض سامنے نہ ہو، اغراض تو پیچھے ہیں. اللہ کے لیے تعلق ہو، اللہ کے عشق و محبت ہو، اللہ کے عاشقوں کا عشق اللہ کے لیے ہو اور کوئی اغراض نہ ہو. لا لغرض ولا لعرض ولا لعوض، 5 شرطیں قرار دی ہیں، کوئی غرض نہ ہو. یہی غرض ہو ان کے پاس جائیں گے. ہمیں اس لیے پیار ہے کہ وہ ہماری گمان میں اللہ والے، اپنے گمان میں اللہ والے تھوڑی کہ میں اللہ والا ہوں، لیکن ہمارا گمان ہے. اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے جب وہ کہتا آپ ایسے، تو فرماتے اللہ تو نے میری ستاری کی ہے، مجھے ایسے کر دے جیسے ان کا گمان ہے. ایسے فرماتے اتنا بڑا صحابی جو ملفوظات میں لکھا ہے. اس لیے کوئی اچھا کہے تو غور کہ اللہ جیسے اس کا گمان ہے مجھے ویسے کر دے. جو اچھا سمجھتا ہے مجھے تو اچھا کر دے، میں تو جانتا ہوں میں کیا ہوں. فرما اللہ مجال فی صغیرہ، اللہ میری نگاہ میں مجھے چھوٹا کر دے. فی اعین سے کبھی لوگوں کی نگاہ میں بڑا کر دے، کہ لوگوں کی نگاہ میں عزت احترام ہو، اپنی نگاہ میں چھوٹا ہو، کہ اپنی حقیقت سامنے ہو کہ میں کچھ بھی نہیں. کچھ ہونا میری ذلت رسوائی کا سبب ہے، میرے اعزاز یہی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں. جب تک انسان کا اندر مٹ نہیں جاتا اس وقت تک خدا کے ہاں سے کوئی دروازہ نہیں کھلتا. تو خود ہی آ رہے نا، خود ہی آ رہے، خود دروازہ بند کیے ہوئے. جب مٹ جاتا ہے تو راستہ کھل جاتا ہے. یہ جو دماغ میں بوجھ بڑھ جاتا ہے نا، ہمارے دماغ بوجھ یہ میں سے بکری بن گیا، کچھ بھی نہیں ہے. جو ہے سب اللہ تعالیٰ کے نظام ہے، بس وہاں سے چل رہا. عزت مل رہی وہ دے رہے، میں تو اس قابل نہیں. روٹی دے رہے وہ دے رہے، پر میں تو اس قابل نہیں. میری تو روٹی بند ہو جائے جو میں حرکتیں کرتا ہوں، لیکن پھر روٹی دے رہا. واہ بولا واہ، پھر تو ستاری کر کے روٹی دے رہا. یہ ہے وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کوئی بھی نعمت پہنچی اللہ تیری طرف سے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں. اچھا عجیب بات ہے، ہمیں جو نعمتیں ملتی ہیں ہم کس نیکی کو بنیاد بنا سکتے ہیں؟ بتاؤ، بنا سکتے ہیں؟ بولو کہ فلاں نیکی وجہ سے ملی، ہمیں پتہ ہے نیکی کیسی ہے. چلو اپنا بات تہجد پڑھ لی، اب صبح کو کہیں آپ کی دعوت ہوگی، بڑا عزت ملا، ولیمے کی دعوت کھائی، بڑا شاندار یہ ہوا ہے. اب تم کو کہ تہجد کی وجہ سے ملی ہے، پتہ ہے تہجد کیسی پڑھی ہمیں خود پتہ ہے.
اس کے اوپر تو ہمیں پتہ نہیں، ہمیں بخشے جائے تو کافی۔ جو ہمیں نعمتیں ملتی ہیں ہم اپنی کس نیکی کی طرف اس کی نسبت کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں، نہیں کر سکتے۔ فرمایا جو تجھے نیکی اور نعمت ملتی ہے فمن اللہ، خالص اللہ کے فضل سے ہے، تیرے کسی عمل کا دخل نہیں ہے، ورنہ تیرے اعمال تو ایسے پکڑا، نیکیوں پر پکڑا جائے، گناہ تو گناہ، نیکیوں پر پکڑا جائے۔ نیکی کیا کی تو نے؟ نماز ایسی پڑھی تو نے؟ یہ نماز میں کتنا تھا؟ اگر نماز کے اندر ہم نے 15 منٹ لگائے، فرض نماز میں 10 منٹ لگائے، ہم اس میں اگر کیلکولیشن کریں کہ نماز میں کتنے تھے اور باہر کتنے تھے تو پتہ چلے گا 1 منٹ یا 2 منٹ نماز میں تھے، 8 منٹ کھیت میں پھر رہے تھے، دکان پہ پھر رہے تھے، گھر پہ رہے تھے۔ تو آپ بتاؤ اس نماز پر تو کہ مجھے اچھی روٹی ملی کیونکہ میں نمازی ہوں، تو آپ کیسے نسبت کر سکتے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی جب مجذوب تھے تو قریب میں مسجد تھی تو وہ وہاں نہیں جاتے تھے، کہیں دور جاتے تھے۔ تو امام صاحب نے کہا، ان کی اماں سے شکایت کی، اماں بڑی عورت تھی، بی بی جی کہتے سب کہ بی بی جی یہ دیکھو میرے یہاں نماز نہیں پڑھتے، دور چلے جاتے ہیں کہیں، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں آپ سے آپ کے بچے کیوں نماز نہیں پڑھتے، یہ میرے اوپر لوگ شک و شبہ کرتے ہیں۔ آج امام غزالی بڑا آدمی ہے، ان کا بھائی بھی بڑا آدمی، جب بڑا وہ مشہور تھے تو ان کا بھائی بھی بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا، خاندان بڑا تھا، بادشاہ وقت آیا کرتے تھے ان کے ہاں۔ امام غزالی کو معمولی آدمی تھوڑی تھا۔ تو اماں نے کہا اچھا اماں تو کہتے میں پڑھ لیتا ہوں، اب نماز پڑھ لی اس کے پیچھے جا کر۔ نماز پڑھنے کے بعد اماں سے کہا امام کو بلواؤ، امام صاحب آ گئے، اماں اس کو پوچھو، میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہا، اس نے بغداد سے گھوڑے خریدے اور بخارا لے گیا، بخارا سے خچر خریدے افغانستان لے گیا، افغانستان سے فلاں چیز خریدی شام لے گیا، اور شام سے فلاں چیز خریدی بغداد آیا۔ اسے پوچھو اتا یاد تک یہ پھرتا رہا، میں اس کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا، میں کہتے کب دربار الہی میں لے جا، اور یہ دربار تک پہنچا ہی نہیں۔ پوچھو ہم کہنے لگا بات ٹھیک ہے، میں تھوڑی تھوڑی تجارت بھی کرتا ہوں تو میں سوچ رہا تھا یہاں سے یہ خریدوں گا، وہاں سے وہاں سے، صحیح پکڑ لیا۔ یہ ہماری نمازیں۔ فرمایا وما اصب من حسد فمن اللہ، جو تجھے نیکی پہنچتی ہے کبھی کسی عمل کا بدلہ نہ سمجھنا، نیکی کا یہ محض اللہ کا فضل ہے، ورنہ نیکی قبول ہی کر لے اور کہہ بھی ٹھیک ہے تیری نمازیں ٹھیک ہے، جو پڑھ لی روزے وہ ٹھیک ہے، اگر یہ کر دیں تو ان کا فضل ہے یہ بھی، ورنہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے دربار میں قبول ہو۔ وما اصب من سیئۃ فمن نفسک، ہاں برائی پہنچتی ہے، نقصان ہوتا ہے، ذلت آ گئی، نقصان ہو گیا کوئی چیز، کہ من نفسک، تیرے نفس کی شرارت کی وجہ سے ہے کہ تو نے خدا کو ناراض کیا ہے، اس وجہ سے سزا کے طور پر تیرا رزق کم ہو گیا، تو تیری عزت کم ہو گئی، تجھے فلاں نقصان پہنچا، فلاں نقصان۔ فرمایا نقصان کی نسبت مولا کی طرف نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تو نعمتیں دینے والے ہیں، تجھے اگر نقصان پہنچے تو اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارنا ہے۔ اب قرآن مجید میں دیکھ لیجئے، اللہ نے یہود و نصارہ نے اور منافقین نے، یہودیوں نے منافقین نے، جو دو طبقے تھے، انہوں نے آ کر جب مدینہ شریف میں پیغمبر سلام نہیں آئے تھے تو سب کی کھیتی باڑی ہوتی تھی، سب یہودی بھی مال پانی میں غرقے ہوئے تھے، سب سے سود لیتے تھے۔ پیغمبر سلام جب آئے تو یہودیوں کے کاروبار میں کمی آ گئی اور منافقین کے باغوں میں بھی کمی آ گئی، تو کہنے لگے جب سے یہ آیا ہے نا نعوذ باللہ پیغمبر سلام، اس وقت سے ہماری تجارت ختم ہو گئی، ہمارے۔ فرمایا یہ ان کی نحوست ہے، تو قرآن نے جواب دیا اگر یہ جو انصار اور مہاجرین ہیں جن کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے ان کو تو نعمتوں میں غرق کر دیا، تم ہی تمہاری نعمتیں چھن گئی، سوچو تو صحیح ان کو کیوں مل رہی ہے اسی رسول کے موجودگی میں تمہیں نہیں مل رہی؟ سوچنے کی بات ہے، اس میں تمہاری اپنی شرارت ہے۔ اگر پیغمبر اسلام کی ذات مبارک سے کمی آتی تو انصار کے باغوں میں آتی، مہاجرین کی تجارتوں میں آتی، ان کی تو تجارتیں بڑھ گئی، ان کو تو باغات میں اتنی اللہ اکبر اتنی برکت ہے۔ سلمان فارسی کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا ہے، 2 دفعہ پھل دیتا ہے۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں کھجوریں ہوئیں اور اتنے مقروض تھے کیونکہ ان کے والد بہت قرضے اٹھاتے تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تشریف لائیں، قرض دار آنے والے ہیں. فرمایا سارے ڈھیروں کو الگ الگ کر دو. اب یہ عجوا کا ڈھیر ادھر ہے، سکری کا ڈھیر الگ ہے، کلمہ کھجور کا الگ ہے، صفاوی کا الگ ہے. بڑی قسمیں، 100 سے زائد قسمیں مدینہ شریف میں کھجوروں کی پائی کرتی ہیں. 100 سے زائد قسمیں، 100 سے زیادہ عجیب عجیب رنگوں برنگی کھجور، عجیب عجیب کا ذائقہ بھی عجیب. یعنی مدینہ شریف کی کھجور کی مٹھاس اور عام کھجور کھا لے آپ زمین آسمان پتہ کھاتے پتہ چل جائے. 100 قسم. آپ تشریف لے گئے، آپ نے ایک ڈھیر کے اوپر آپ چکر لگا بیٹھ کے کہا تولو. اب سب نے کہا تھا کہ اتنا قرضہ ہے کہ تیرا یہ سارا باغ اس دفعہ چلا جائے گا تو ایک کھجور بھی گھر نہیں لے جا سکے گا، آدھا بھی تیرے ابا کا قرضہ نہیں اترنا. اور پھر یہ ہوا کہ وہ ڈھیر ہی ختم نہیں ہوا، قرضہ بھی اتر گیا، سارے دے بھی گئے اور باقی ڈھیر ویسے بچ گئے. بھائی ان کی برکت کیوں ہو گئی؟ وما اصاب من سیئۃ فمن نفسک. یہ جو تجھے سیاح اور برے حالات پیش آتے ہیں اس میں تیرے نفس کی شرح، لہذا اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ کرو، استغفار. اس لیے فرمایا جب استغفار کثرت سے کرتا ہے تو خیر کا راستہ کھل جاتا ہے. کیونکہ معافی ہو گئی نا، وہی تو رکاوٹ تھی. بس میرے دوستو کہا تھا کہ 20 منٹ بیان کریں گے. ڈاکٹر لوگ تو بہت منع کرتے ہیں لیکن اب کیا کریں، میں تھک جاتا ہوں داستان درد سے اختر، مگر میں کیا کروں، چپ بھی مجھ سے نہیں رہا جاتا. چلو آپ کو دعوان بریک لگاؤ بھائی ایسے تو